اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علی المرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں آپ کا خیر خواہ عبدالقدیر بن محمد بن عفان حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، اس قسط میں ہم انشاءاللہ العزیز فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے رو سے طہارت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ تک فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے مختصر مگر جامع معلومات، جس کا ہر مسلمان کو جاننا بے حد ضروری اور لازم ہے، پہنچا سکوں۔ جن کتابوں سے میں نے معلومات حاصل کی ہے ان کا یہاں پر ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ کتابیں المبسوط احمد جنگ صاحب کی ہے، الرسالۃ الشافعیہ مولانا ڈاکٹر حافظ حامد بن محمد قریشی صاحب کی ہے، اور رسالۃ الفقہ الشافعی با اہتمام مکتب اہل سنت الجماعت شامل ہے۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں سے آپ کو سلسلے وار قسطوں میں معلومات پیش کی جائیں گی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس مکمل شافعی فقہ محفوظ رہے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ مفید معلومات ہماری نئی نسلوں تک پہنچ سکے۔ چلیے اس خدائے واحد کا نام لے کر شروع کرتے ہیں جس نے ہمیں پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پہلا باب طہارت کے بیان میں ہے۔ طہارت کے معنی۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کے معنی لغت میں یعنی ڈکشنری میں پاکیزگی کے آتے ہیں، اور شریعت میں حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونے کو طہارت کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاک صاف رہنا، طہارت کے ساتھ رہنا ہر انسان کو، بلکہ خاص طور سے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورتوں پر لازم اور ضروری ہے۔ طہارت کے بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نجاست سے طہارت ہے۔ نجاست سے طہارت کا مطلب یہ ہے کہ جو ناپاکی کپڑا یا زمین یا بدن پر لگ جائے تو اسے پانی کے ذریعے یا کسی اور آلہ طہارت سے دور کر دیا جائے۔ دوسری قسم میں حدث سے طہارت کے بیان میں ہے۔ اب حدث کے معنی کیا ہے، پہلے اسے معلوم کرتے ہیں۔ حدث اس حالت کو کہتے ہیں جس کے واقع ہونے سے غسل یا وضو واجب ہوتا ہے۔ حدث کی بھی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ پہلی قسم حدث اصغر وہ چھوٹی ناپاکی ہے جس میں وضو واجب ہوتا ہے۔ دوسری قسم حدث اکبر ہے، یہ وہ بڑی ناپاکی ہے جس میں غسل واجب ہوتا ہے، اور اس قسم میں پانی نہانے ہی سے جسم پر طاری ہونے والی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ طہارت کی ضد نجاست ہے۔ فقہ شافعی کے نزدیک طہارت کی طرح نجاست کی بھی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نجاست کی نجاست مغلظہ ہے، اور دوسری قسم نجاست کی نجاست مخففہ ہے، اور تیسری قسم نجاست کی نجاست متوسطہ ہے۔ پہلی قسم نجاست مغلظہ اس نجاست کو کہتے ہیں جیسے کتا، خنزیر اور ان دونوں کا پسینہ اور لعاب وغیرہ، یہ نجاست مغلظہ میں آتے ہیں۔ نجاست مخففہ وہ نجاست ہے جیسے شیرخوار لڑکے کا پیشاب جو اب تک دودھ کے سوا کوئی غذا نہیں کھاتا، اس لڑکے کے پیشاب پر صرف پانی چھڑک دینے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، جبکہ لڑکی کے پیشاب کا بڑوں کے حکم میں داخل ہے، اس کو پورا دھو کر نچوڑنا واجب ہے۔ نجاست متوسطہ آدمی اور جانور کا پیشاب، پائخانہ، خیں، خون، پیپ، شراب وغیرہ
کوئی ایسی نجاست سے ناپاک ہو جائے جو نظر آتی ہے یا بو سے معلوم ہوتی ہے تو اسے پانی سے اتنا دھوئے کہ نجاست کا اثر باقی نہ رہے، یا اگر ایسی نجاست جو دکھائی نہ دے یا بو سے معلوم نہ ہو تو اس پر ایک بار پانی بہا لینا کافی ہے۔ طہارت کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور پانی کا پاک ہونا شرط اول ہے۔ تو آئیے پانی کے بیان میں پانی کے قسمیں معلوم کرتے ہیں۔ پانی کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا آب مطہر، دوسرا آب طاہر، تیسرا آب نجس۔ آپ پانی کو کہتے ہیں۔ پہلا آب مطہر وہ پانی ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہو، یعنی بارش کا پانی، اور زمین سے نکلتا ہو، جیسے سمندر، نہر، جھیرے یا تالاب کا پانی ہے۔ وضو اور غسل کے لیے ہمیں آب مطہر ہی چاہیے۔ اور دوسری قسم میں آب طاہر ہے، وہ پانی جو پاک ہے مگر اس سے وضو یا غسل جائز نہیں، جیسے کسی درخت یا میوے کا نچڑا ہوا پانی، اور وہ پانی جس کا رنگ، بو یا مزہ کسی بھی پاک چیز کے ملنے سے بدل جائے، جیسے زعفران ملنے سے رنگ بدل جائے، گلاب کے ملنے سے بو بدل جائے، اور وہ استعمال شدہ پانی جس سے فرض وضو یا غسل کیا گیا ہو۔ تیسری قسم آب نجس ہے، وہ پانی جس میں نجس کرنے والی نجاست گھٹ یا پتلی ملی ہوئی ہو، جس کا رنگ اور بو بدل چکا ہو۔ استنجا کا بیان۔ اب استنجا کسے کہتے ہیں؟ ہماری شرمگاہ سے نکلنے والی نجاست کو پانی یا ڈھیلے سے دور کرنے کو یا صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے۔ پانی تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، پر ڈھیلا صرف مرد حضرات کے لیے ہے۔ ڈھیلا اس مٹی کے ٹکڑے یا سخت ٹکڑے کو کہتے ہیں، جیسے اینٹ کا ٹکڑا یا ٹھیکری وغیرہ ہے۔ آج کل کے دور میں ٹشو اور ٹوائلٹ پیپر کا بھی بہت زیادہ چلن ہے، جو نامناسب ہے۔ ہمیں پانی اور ڈھیلے سے ہی طہارت لینا چاہیے۔ استنجا کے بھی آداب ہے۔ اگر ہم کھلے میدان میں ہیں، بغیر آسرے کے ہیں، تو قبلے کی طرف رخ یا پیٹ کر کے اپنی حاجت پوری نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر آپ گھر میں ہیں، اپنے بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ میں ہو تو ایسا کرنا حرام نہیں۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت یعنی ٹوائلٹ میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پیر لیفٹ لیگ اندر رکھیے اور باہر نکلتے وقت سیدھا پیر رائٹ لیگ باہر نکالیے، اور داخل ہونے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اگر کوئی دعا پڑھنا بھول جائے تو دل ہی دل میں دعا پڑھ لے۔ نکلنے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی عز وعافینی۔ بغیر کسی مجبوری کے بیت الخلاء میں گفتگو یا ذکر کرنا مکروہ ہے۔ اگر اس دوران چھینک آ جائے تو دل میں الحمدللہ پڑھ لے، زبان سے ادا نہ کرے۔ مستحب ہے کہ ننگے سر اور ننگے پیر ٹوائلٹ میں نہ جائے۔ دوران استنجا نجاست کو یا اپنی شرمگاہ کو دیکھنا اور بغیر عذر یا بغیر مجبوری کھڑے رہ کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ زیادہ دیر تک ٹوائلٹ میں بیٹھے رہنا مکروہ اور خلاف ادب ہے۔ باب طہارت میں میں نے کوشش کی کہ آپ تک مختصر و جامع معلومات پہنچا سکوں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں وضو کے بیان کے بارے میں ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، اور وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کب ٹوٹتا ہے، انشاءاللہ مختصراً مگر جامع معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس اخیر کی کوشش کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی یا بھول چوک ہو تو اللہ اپنی رحمت کے طفیل معاف فرمائے۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر دوران گفتگو کوئی بھول چوک یا غلطی ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے مجھے بتائیے، انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں اسے دور کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ جب تک کے لیے آپ اس اخیر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات اگلی قسط میں وضو کے بیان میں آپ سے ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔